کل کسی نے مسئلہ پوچھا، اگر والد کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو جائے اور بیٹے کی اپنی اولاد ہو تو شرعاً اس کو وراثت تو اب نہیں ملتی، کئی اولادیں اور بھی ہوں، ایک آدمی کے 4 یا 5 بیٹے ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا اور جس کا انتقال ہوا تو آگے اس کی بھی اولاد ہے، چونکہ اب بھائی وغیرہ اور موجود ہیں تو یہ اقرب تو نہ ہوا، یہ تو ابعد ہو گیا، دور والا ہو گیا، تو اب پوتے کا حصہ تو وراثت میں نہیں بنتا۔ تو کہنے لگی کہ ہم تو پریشان ہو گئے کہ اور بھی کوئی سبب نہ بنا، اب سگے تایا چچا یہ گھر سے بے گھر کر رہے ہیں، دھکے دے کے نکال رہے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ ایک گھر کی بات نہیں ہے، گھر گھر یہی ہو رہا ہے۔ اس میں ایک قصور تو دادا کا اپنا ہے، جب انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کا بیٹا انتقال کر چکا، باقی اور بیٹے بھی ہیں، شرعاً ٹھیک ہے وراثت پوتے تک نہیں پہنچتی، لیکن ان کا بھی تو کوئی اخلاقاً شرعاً کوئی فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا، اپنی زندگی میں اس پوتے کے لیے کچھ کر کے جائیں، اس بہو کے لیے کچھ کریں، یا وصیت میں ایک ثلث کا حق تو ہے اس میں سے دیں۔ اور پھر جو باقی چچا تایا ہیں ان میں سے بھی تو کسی کا انتقال ہو سکتا تھا نا، تو کیا اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ ایسے کرتے؟ تو ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ یتیم کے بارے میں کتنی روایات موجود ہیں، بہترین گھر وہ ہے جہاں یتیم بھی ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو، اور ہمارے معاشرے میں ایسے بدترین گھر کثرت سے موجود ہیں۔ ایک اور بھی میں نے دیکھا، ہمارے مشاہدے میں، میرے مشاہدے میں بات آئی کہ بہن بھائی ہیں، ایک اچھی زندگی گزر رہی ہے، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو اب اپنے بچوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ سگے بہن بھائیوں کے بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا، کہ اس کا باپ نہیں رہا تو اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوتا، اس کو زکوٰۃ صدقات ہی سے پالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بچے اچھی جگہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے کسی ہلکی جگہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، ایک تو ایسی جگہ جو نا افورڈیبلٹی کا ایشو ہو پائے، وسائل نہ ہوں، لیکن جہاں افورڈ کر سکتے ہیں وہاں بھی یہ چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی۔ تو صحابہ کرام کے اندر یہ عادت، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنا، یہ بہت زیادہ تھی۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے عمرۃ القضاء۔ ایک عجیب واقعہ ہوا، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کرنے کا ارادہ فرمایا کہ اب مکہ سے نکل کر مدینہ چلتے ہیں، اسی وقت نبی علیہ السلام کے محبوب چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بیٹی تھیں، غالباً عمارہ ان کا نام تھا، چھوٹی بچی، وہ چچا چچا کہتے ہوئے آگے، جیسے ہم کہتے ہیں نا چاچو کہتے ہیں، کوئی چچا کہتے ہیں، تو یا عم چچا چچا کہتے ہوئے قریب آ گئے۔ چھوٹی بچی تھی، باپ تو نہیں تھا، یتیم تھی۔ جیسے ہی دیکھا نا تو صحابہ کے اندر ایک عجیب جذباتی کیفیت ہو گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اس بچی کو اپنی گود میں لیا اور کہا اس کی پرورش میں کروں گا، اسے میں پالوں گا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھائی ہیں، کہنے لگے نہیں، اس بچی کی پرورش میں کروں گا، اسے میں رکھوں گا، اس کی ساری ذمہ داریاں میں پوری کروں گا، کہ اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ ادھر سے ایک تیسرے صحابی آ گئے، زید بن حارثہ، وہ کہنے لگے جی اس کی پرورش تو میں نے کرنی ہے، اور دلیل یہ دی کہ بھئی میں چلو قریبی رشتہ دار نہ صحیح، مسلمان تو ہوں نا، حضرت حمزہ کا میں دوست بھی ہوں، اسلامی بھائی بھی ہوں، تو میں اس بچے کی پرورش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 3 صحابہ میں اس بارے میں اختلاف ہو رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جعفر طیار کریں گے، کیوں کہ جعفر طیار کی جو بیگم ہے وہ اس بچی کی خالہ ہے، خالہ ماں کے جگہ ہوا کرتی ہے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے۔ تو یہ واقعہ ہوا، اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے معاشرے میں اگر ایسا واقعہ ہو جائے، کسی بچی کے باپ کا انتقال ہو جائے، تو ہم میں سے کوئی ایک بھی آگے نہیں بڑھتا کہ اس کو میں سنبھالوں۔ قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی آگے نہیں بڑھتا کہ صحابہ میں آپس میں اختلاف کس بات پر ہو رہا ہے، اس بچی کو میں پالوں گا، اس کو میں پالوں گا، تیسرا کہتا ہے میں پالوں گا، اور ہم جائز حق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔